بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت خواجہ غریب نواز معی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ملتا ہے: حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام محمد نقی، حضرت موسیٰ، حضرت مہدی، حضرت خواجہ عبدالعزیز حسین، حضرت خواجہ نجم الدین طاہر، حضرت حسن احمد، حضرت احمد حسن، حضرت خواجہ غیاث الدین اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بابا حضرت غیاث الدین کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو کہا، غیاث الدین، تمہارے نسب سے اللہ ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے جو ہزاروں انسانوں پر مہربان ہوگا۔ اس خواب کے بعد آپ کے بابا دن رات اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، جو میں نے خواب دیکھا وہ پورا کر دے۔ بس 24 رجب المرجب 530 ہجری بروز ہفتہ مغرب کے وقت اصفہان شہر کے قصبے سنچر میں حضرت خواجہ غیاث الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کے والد کے خواب کو پورا کر دیا اور جیسے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملی تھی وہ پوری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد آپ کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے خواب کا تذکرہ کیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سینے پر ایک تل تھا جس کی شبیہ عربی زبان کے لفظ اللہ سے ملتی تھی، جس کو دیکھ کر پورا خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ کو بچپن سے ہی عبادت کرنے کا شوق تھا۔ آپ اپنے بابا سے کہتے کہ بابا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ آپ کے بابا کہتے کہ بیٹا، تم آنے والے وقت میں ایک عظیم عارف بنے گا اور تیرے دار سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کریں گے۔ اس دور میں جگہ جگہ اصفہان شہر میں سیدوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر خراسان چلے گئے۔ خراسان میں بھی آپ کو رنج و الم کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین وفات پا گئے اور اسی سال آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو ایک باغ ورثے میں ملا جو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور قرآن حفظ کرنے بخارا آ گئے اور علم حاصل کرنے لگے۔ جب آپ کو اپنے بابا کی یاد آتی تو آپ اپنے جد امام علی رضا کے روضہ مشہد میں آ جاتے اور پھر بخارا شریف واپس آ جاتے۔ آپ نے اس حد تک علم حاصل کر لیا کہ جب کوئی سوال آپ سے کرتا تو آپ قرآن کی مختلف آیات سنا کر جواب دیتے۔ جب آپ نے علم مکمل حاصل کر لیا تو آپ اپنے جد حضرت امام علی کے روضہ پر تشریف لائے اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے روضے پر تشریف لے گئے۔ زیارت کے بعد واپس مشہد آئے اور حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں قیام کیا۔ اس وقت وہاں حضرت عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ دے رہے تھے۔ آپ ان کے کلام اور ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ جب واعظ مکمل ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر 32 سال تھی۔ پھر آپ حضرت عثمان کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کرنے کے بعد روضہ رسول پر حاضری دی۔ حضرت عثمان نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، جس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے
اس سے وہ کام لیا جائے۔ بس کچھ دیر بعد حضرت عثمان نے آپ کا ماتھا چوما اور کہا عرض قبول ہو گئی۔ اسی رات آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا محی الدین تمہیں ہند عطا کیا، بس وہاں جاؤ اور لوگوں کی خدمت کرو۔ آپ نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی اور ہند چلے گئے۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف آئے۔ روایت کے مطابق آپ نے 1.25 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان کیا۔ آپ کی مشہور کرامات میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ جب ہندوؤں نے راجہ پرتھوی راج کے کہنے پر آپ کو اناساگر جھیل سے پانی لینے پر منع کیا تو آپ نے 1 لوٹا لینے کے لیے درخواست کی۔ جب اجازت ملی تو آپ نے جیسے ہی 1 لوٹا جھیل میں ڈالا تو سارا جھیل کا پانی اس لوٹے میں آ گیا۔ کئی ہندو یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اپنے سے بہتر نہیں تو اپنے جیسا ضرور سمجھو۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہا حضرت آپ بھی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ اس نے کہا حضرت اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا پہلے اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد جب اس شخص نے اجازت طلب کی تو آپ نے اسے کہا کچھ دن یہیں قیام کرو۔ جب صبح ہوئی تو ناشتے کے لیے اس کو پراٹھے، سوکھی روٹیاں اور گوشت ملا۔ ناشتہ کرنے کے دوران ایک فقیر نے صدا دی۔ اس نے سوکھی روٹیاں اٹھائیں اور فقیر کو دے دی، جبکہ پراٹھے اور گوشت خود تناول کیا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی ہوا۔ اس نے پھر فقیر کو سوکھی روٹیاں دی۔ جب تیسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد حضرت خواجہ محی الدین سے اجازت طلب کی تو آپ نے پھر وہی نصیحت کی۔ چڑچڑا ہو کر اس نے کہا حضرت اس کی وضاحت کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر بڑا نہیں تو اپنے جیسا ضرور سمجھو۔ آپ نے کہا بدبخت 3 دن تک فقیر تیرے پاس آتا رہا اور بہترین چیز تو خود کھاتا رہا، جبکہ سوکھی روٹیاں اللہ کی راہ میں دیتا رہا۔ اگر تو اللہ کو اپنے سے بہتر جانتا تو بہترین چیز اس کی راہ میں دیتا، اور اگر اپنے جیسا ہی سمجھ لیتا تو جو تو خود کھا رہا تھا وہی اللہ کی راہ میں دیتا، جبکہ تم نے کمتر چیز اللہ کی راہ میں دی۔ اس نے ندامت کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور اپنے کیے اور کہے کی معافی مانگی۔ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیا ہم اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔